ہماری سیاست میں مسنگ پرسنز کا ذکر کیا جائے تو آج کل عائشہ گل علیٰ سیاسی افق سے غائب ہو چکی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عائشہ گل علیٰ سیاست میں آنے سے پہلے کس ٹی وی چینل پر بطور اینکر کام کرتی رہی ہیں اور ان کی پی ٹی آئی سے پہلے کس کس سیاسی جماعت سے ایفیلیشن رہی؟ عمران خان پر جنسی ہراسگی کے الزامات لگانے والی عائشہ گل علیٰ آج کل کس حال میں ہیں؟ بشریٰ بی بی نے کپتان کی عائشہ گل علیٰ سے جان چھڑانے کے لیے کون کون سے عملیات کیے تھے؟ کیا واقعی عائشہ گل علیٰ نون لیگ کے پے رول پر تھی؟ اور ہاں، مسلم لیگ نواز نے کس شرط پر انہیں سینیٹر بنائے جانے کی آفر کروائی تھی؟ عائشہ گل علیٰ اکتوبر 1986 کو وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں پیدا ہوئیں۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ نمبر 2، عائشہ گل علیٰ پٹھانوں کے وزیر قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سیاست میں فعال وزیر پٹھانوں کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی سابق MNA اور منسٹر زرتاج گل بھی وزیر قبیلے سے ہیں۔ اس قبیلے کے دیگر مشہور لوگوں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل خان وزیر اور پی ٹی ایم کے MNA علی وزیر کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ نمبر 3، عائشہ گل علیٰ کے والد شمس القیوم وزیر میران شاہ کے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ملازمت کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ لڑکیوں کے سرکاری اسکول میں ٹیچر تھیں۔ نمبر 4، 35 سالہ عائشہ گل علیٰ ابھی تک سنگل ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کے 2 چھوٹے بھائی ہیں جن کے نام الہام خان اور سنگین خان، جبکہ بہن کا نام ماریا تور پکئی ہے۔ نمبر 5، عائشہ گل علیٰ کی بہن ماریا تور پکئی جو انٹرنیشنل اسکواش پلیئر ہیں۔ ماریا تور ساؤتھ ایشین گیمز سمیت انٹرنیشنل ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کئی میڈلز اپنے نام کر چکی ہیں۔ نمبر 6، عائشہ گل علیٰ نے اپنا بچپن فاٹا ہی میں گزارا اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ ان کا شمار اپنے اسکول کی ہونہار اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا اور وہ ہر کلاس میں ہمیشہ فرسٹ ہی آتی۔ انہیں پڑھائی کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا شوق تھا۔ عائشہ گل علیٰ نے 5-6 سال کی عمر میں ہی اسکول میں ہونے والے مباحثوں اور تقریری مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ان کی والدہ ٹیچر تھیں جو انہیں تقاریر لکھ کر دیتی۔ نمبر 7، دی قبائل کے نام سے پبلش ہونے والے ایک مقامی رسالے میں آپ 9 سالہ عائشہ گل علیٰ کو ٹرافی اٹھائے دیکھ رہے ہیں۔ اردو، انگلش اور پشتو زبان میں شاندار فن تقریر کی وجہ سے انہیں ڈھیروں میڈلز، انعامات اور ٹرافیاں ملی۔ نمبر 8، عائشہ گل علیٰ کو بچپن ہی سے سیاسی شعور تھا چونکہ ان کا خاندان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کمسن عائشہ گل علیٰ بےنظیر بھٹو کی تقریروں کو یاد کر کے انہی کے سٹائل کو کاپی کرتی اور اپنے رشتہ داروں سے خوب داد پاتی۔ نمبر 9، عائشہ گل علیٰ اپنے بچپن میں پاکستان ٹیلی ویژن کے مارننگ شو سویرے سویرے کے علاوہ دیگر پروگرامز میں شریک ہوتی رہیں۔ روزنامہ مشرق کے ایک انٹرویو میں عائشہ گل علیٰ کا کہنا تھا کہ وہ بڑے ہو کر اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ نمبر 10، عائشہ گل علیٰ نے جب کالج میں ایڈمیشن لیا تو ان کی فیملی بھی ساتھ ہی پشاور شفٹ ہو گئی۔ اپنے کالج میں ان کی پہچان ایک زبردست ڈیبیٹر کے طور پر تھی۔ عائشہ گل علیٰ اپنے تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی رہی۔ نمبر 11، 2005 میں جب پرویز مشرف صدر پاکستان تھے، اس وقت اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں ہونے والے یوتھ کنونشن میں 19 سالہ عائشہ گل علیٰ نے خصوصی طور پر شرکت کی تھی۔ ان کی شاندار تقریر سے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن شیخ رشید احمد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ نمبر 12، عائشہ گل علیٰ کی تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو انہوں نے یونیورسٹی آف پشاور سے تقابل مذاہب میں ماسٹرز مکمل کیا۔ وہ آج کل PhD کر رہی ہیں۔ نمبر 13، عائشہ گل علیٰ شعبہ صحافت سے بھی وابستہ رہیں اور سرکاری نشریاتی ادارے PTV کے پشاور مرکز سے پشتو میں خبریں پڑھا کرتی تھیں۔ وہ کچھ عرصے تک جنگ جیو گروپ کے انگریزی اخبار دی نیوز میں جاب بھی کرتی رہیں۔ نمبر 14، عائشہ گل علیٰ نے فل ٹائم سیاست کی شروعات پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کی، تب انہیں پیپلز پارٹی کی چیف کوآرڈینیٹر بنایا گیا۔ نمبر 15، 2008 کے جنرل الیکشن میں عائشہ گل علیٰ کو پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کا ٹکٹ اس لیے نہیں مل سکا کیونکہ اس وقت ان کی عمر 25 سال سے کم تھی۔ نمبر 16، کئی برس پیپلز پارٹی کی جیالی رہنے والی عائشہ گل علیٰ کچھ عرصے تک پرویز مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ میں بھی رہی۔ نمبر 17، عائشہ گل علیٰ نے 2012 میں پاکستان تحریک انصاف میں جمپ کیا۔ اگلے ہی سال انہیں وومن ریزروڈ سیٹ پر MNA بنا دیا گیا۔ فاٹا سے MNA منتخب ہونے والی 27 سالہ عائشہ گل علیٰ قومی اسمبلی کی ایک مؤثر آواز بن کر سامنے آئیں۔ وہ اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے میں بھی شریک رہیں، جبکہ وہ بعد میں ہونے والے حکومت مخالف پروٹیسٹ میں بھی نظر آتی تھیں۔
نمبر 18، عائشہ گلالئی سرخیوں میں تب آئیں کہ جب اگست 2017 میں انہوں نے اپنے پارٹی سربراہ عمران خان پر نامناسب میسیجز اور جنسی ہراسگی کے سنگین الزامات لگا ڈالے۔ انتہائی دلچسپ صورتحال تب سامنے آئی جب یہ سارے الزامات لگانے کے بعد بھی عائشہ گلالئی نے قومی اسمبلی کی سیٹ کو نہیں چھوڑا اور پھر پی ٹی آئی کو اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنا پڑی۔ نمبر 19، عائشہ گلالئی نے کپتان پر سخت ترین الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں کے ہاتھوں عزت دار خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے پیچھے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے عمران خان پر لگائے جانے والے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دی تھی۔ نمبر 20، عمران خان پر جنسی ہراسگی کے الزامات لگانے کے بعد عائشہ گلالئی نے ٹی وی پر کئی انٹرویوز دیے اور کہا کہ ان کے پاس ان الزامات کے مکمل ثبوت ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ سے اس معاملے کا از خود نوٹس لینے کی درخواست بھی کی تھی۔ نمبر 21، 1 اگست 2017 کو جب عائشہ گلالئی نے عمران خان پر جنسی ہراسگی اور غیر اخلاقی میسیجز کرنے کا الزام لگایا تو اس موقع پر ہمارے کپتان سیدھا بشرا بی بی کے پاس پہنچے۔ اس موقع پر بشرا بی بی نے بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری دی اور خصوصی دعا کروائی۔ انہوں نے عمران خان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ اس بحران سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ نمبر 22، الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عائشہ گلالئی نے کہا تھا کہ عمران خان اخلاقی زوال کا شکار شخص ہے۔ پاکستانی قوم عمران خان کو پہچاننے والی ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورے نہیں اترتے۔ جاوید میاں-داد نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ عمران خان پیسوں سے چلنے والا میٹر ہے۔ نمبر 23، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عائشہ گلالئی کی جانب سے عمران خان پر جنسی ہراسگی کے الزامات لگائے گئے تھے تب سوشل میڈیا پر ان کی بہن ماریا طور کی نکر اور شرٹ والی تصاویر وائرل کر دی گئی تھیں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ پختون روایات اور اسلام کا درس دینے والی عائشہ گلالئی کی اپنی بہن دنیا میں شارٹس پہن کر گھومتی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 2016 میں ماریا طور کی کتاب A Different Kind of Daughter بھی شائع ہوئی تھی۔ نمبر 24، عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں عائشہ گلالئی کے حوالے سے کئی انکشافات کیے۔ وہ لکھتی ہیں کہ عائشہ گلالئی عمران خان کے معاملے میں زیادہ سیریس ہو گئی تھیں اور شادی کے خواب دیکھنے لگیں، پھر جو ہوا سب کے سامنے ہے۔ عائشہ گلالئی اور ریحام خان میں ایک چیز قدرے مشترک ہے کہ دونوں پشاور یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد میڈیا فیلڈ میں کام کرتی رہیں۔ نمبر 25، 16 فروری کو عائشہ گلالئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے انہیں اور ان کے والد کو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی شرط پر سینیٹر بنائے جانے کی آفر دی گئی، جسے انہوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ نمبر 26، 2018 کے جنرل الیکشن سے پہلے عائشہ گلالئی نے پاکستان تحریک انصاف گلالئی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی۔ ان کی جماعت نے ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر ریکٹ کے نشان سے الیکشن میں حصہ لیا۔ نمبر 27، تحریک انصاف گلالئی پاکستان کی وہ اکلوتی سیاسی جماعت تھی جس نے 18 کے الیکشن میں 4 خواجہ سراؤں کو پارٹی ٹکٹ دیے۔ نمبر 28، عائشہ گلالئی نے 18 کے انتخابی دنگل میں نوشہرہ، اسلام آباد، لودھراں اور سجاول قومی اسمبلی کے 4 حلقوں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ مس گلالئی کی جھولی میں چند سو ووٹ ہی آ سکے اور بدترین شکست ان کا مقدر بنی۔ انہوں نے جن مشہور سیاستدانوں کے خلاف الیکشن لڑا ان میں پرویز خٹک، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان سر فہرست ہیں۔ نمبر 29، عائشہ گلالئی نے ایک مرتبہ بلاول بھٹو سے کہا تھا کہ آپ کی جماعت صرف سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اگر آپ اسے پورے پاکستان میں مقبول کروانا چاہتے ہیں اور آپ خواہاں ہیں کہ چاروں صوبوں میں آپ کی نمائندگی ہو تو پھر آپ پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف گلالئی گروپ میں مرج کر دیں۔ اور میرا مفت مشورہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گلالئی میں جو آپ کی چھوٹی سی پارٹی ہے پیپلز پارٹی جو سندھ تک محدود رہ گئی ہے اس کو آپ مرج کر دیں۔